بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آباء الحسين وبناء الحسين وجداء الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين وأنصار الحسين وأوان الحسين ولعن الله تعالى على أعداء الحسين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. بلند الصلوات. دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ رکھنا. اللہ آج کی اس خوشی کا صدقہ سوائے غم کریم کربلا کے دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے. آج کائنات کی سب سے بڑی خوشی کیونکہ آج زمانے میں سب سے بڑا طبیب آیا ہے. میں کوشش کروں گا جتنی دیر تک ممبر پہ مصلی پہ ہوں آغاز جشن کسی بادشاہ کی دہلیز پہ عبادت کے سجدے سے ہو. کیا کہنے شہنشاہ کے یہ وہ کریم ہے جو سائل کو سوال کی شرمندگی سے بھی بچاتا ہے. بسم اللہ. انداز شادی زمانے کی سب سے بڑی اسلام کی جیت کو حسین ہے. آج زمانے میں اسلام زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے. اسی شعبان سے پہلے چند دن پہلے ہی وہ دن تھا جس دن حسین یوم انکار بنایا. میں یوم انکار کہوں تو اس سے مراد 28 رجب ہے. اسے صرف حسین کا مصائب نہ سمجھا جائے، یہ کریم کی فتح کا دن تھا. حسین نے ہمیشہ کے لیے ہر دور کے یزید کو ہلا دیا. جب ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے پہلا جملہ کہا تھا اسلام تو اسی دن ہی جیت گیا تھا جب حسین نے بول کے کہا تھا ولید اس سے لکھ دے مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یہ لفظ کہہ کے کریم کربلا نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے جتا دیا کہ جو بھی حسین جیسا ہو وہ کسی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتے. پھر یہاں سے حسین نے بنیاد رکھی. اب دنیا میں لوگ اپنے فرقوں کو نام دیں تو دیں، مذہبوں کو نام دیں تو دیں، لیکن واللہ با حسین مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے 28 رجب کو حسین جو فرقے تو مذہب حسین وجود دے گیا. نظریے چلیں گے تو دو، فرقے چلیں گے تو دو، عقیدے چلیں گے تو دو. یا حسین والے ہوں گے یا پھر یزید والے ہوں گے، یا پھر حسین کا ساتھ ہوگا یا پھر یزید کا ساتھ ہوگا. اور حسین نے اپنے ساتھیوں کو اتنا جتا دیا کہ نبی کے پاس جتنے بیٹھے تھے وہ سارے رضی اللہ بنے تھے. حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا. حسین نے حر بھی علیہ السلام کیا، حسین نے سعید بھی علیہ السلام کیا. حسین نے علیہ السلام کر کے زمانے کو بتا دیا تھا علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بناتا ہے. یہ چیز تھی میرے حسین، یہ فتح تھی میرے حسین. یہ وہ حسین جو میں نے لفظ پہلا کہا جو سائل کو سوال کی شرمندگی سے بھی بچا. اگلی صدر میں کہنے لگا اور جو جشن سننے کے لیے آئے اسی صدر سے پتہ چل جائے گا جو نیتوں کا لہجہ سنے اسے حسین کہتے ہیں، جو ارادوں کی زبان کو سمجھے. دو طرح کے نظریات ہیں، یا حسین کا نظریہ ہے یا یزید کا نظریہ. امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی گئی اور حسین نے انکار کر دیا. یہ انکار اسلام کی جیت تھی کیونکہ یہ بیعت مانگ رہا تھا تو اس کا اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں ابو سفیان کا ہاتھ تھا،
اس کے ہاتھ میں نمرود کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں فرعون کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں ابلیس کا ہاتھ تھا، جس سے بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا۔ حسین کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا، علی کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ تھا، نبی کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ تھا، ابراہیم کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ تھا، موسیٰ کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ تھا۔ اگر حسین بیعت کرتے تو اسلام یہ نہ لکھتا کہ حسین نے یزید کی بیعت کر دی، پھر تاریخ لکھ دیتی تھی کہ نبی نے ابو سفیان کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی۔ حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے بتایا یہ میرا ہاتھ نہیں، وارث انبیاء کا ہاتھ۔ بسم اللہ، یہ چیز تھی حسین۔ لہذا آج اہل سنت ہے تو اہل سنت رہے، اہل حدیث ہے تو اہل حدیث ہے۔ آج 3 شعبان میں اگر تو میرا سنی بھائی بیٹھا ہے تو اسے آج کے دن یہ عہد کرنا ہوگا کہ اسے حسین کے نظریے کی حمایت کرتے ہیں، حسین کے نظریے کی حمایت اسلام کی، نظریے کی حمایت کی ضروری ہوتی ہے۔ میں نوجوان بچوں کو بات سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، ابھی کو بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا، تھوڑے دن پہلے نیوزی لینڈ سے مسجد میں فائرنگ ہوئی، 40 نمازی شہید ہوئے۔ اس ملک کی پرائم منسٹر نے سر پہ سیاہ دوپٹہ ہوا، کالا لباس پہنا، وہ مسلمانوں کے پاس آئی، مگر اس میں حوالہ دینے کی ضرورت تو نہیں، یہ باتیں تو پوری دنیا میں دیکھی۔ اس نے اپنے پارلیمنٹ کے اجلاس کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کروایا، پھر اس عیسائیوں کے نیوزی لینڈ کے بچوں نے عیسائی مذہب تو انہوں نے معذرت نامے لکھ کے مسلمان بچوں کے گھروں میں دیے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اور پوری دنیا میں اس عورت کے کردار کو سراہا گیا کہ اس عورت نے ایک مثال قائم کر دی ہے۔ اس فرقہ واریت کے دور میں، اس بہجت گردی کے دور میں، اس کا نظری کے دور میں، اس نے عیسائی عورت ہو کے جس نے مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں۔ بڑے بڑے اسلامی اسکالر نے اس عورت کو خراج تحسین پیش کیا۔ اب انہی اسلامی اسکالر سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ سیاہ دوپٹہ ہونے سے مسلمان ہو گئی تھی؟ کیا قرآن کی تلاوت سننے سے اس کا دل موم ہو گیا تھا؟ کہتے نہیں کہ بے شک مسلمان نہیں ہوئی، تو پھر اس نے پارلیمنٹ کی تقریر میں مسلمانوں کے چہروں میں بہت بڑا تماچا مار دیا اور مسلمانوں کو اس نے ہدایت کر اس کا کھول کے بتا دیا۔ اس نے کہا میں نے سرویل لباس پہن کے آج آغاز اس لیے کیا ہے کہ قاتل کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا تعلق مقتول سے ہے، قاتل سے نہیں ہے، ہمارا تعلق مظلوم سے ہے، ظالم سے نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مجلس حسین میں آیا کر تاکہ اللہ کو گواہ بنائے کہ تیرا تعلق حسین سے ہے، یزید سے ہے۔ اگر وہ عیسائی عورت ہو کے مقتول کے نظریے کی حمایت کر سکتا تو تمہیں بھی نظریے حسین کی حمایت کرنا ہے۔ 10 محرم 61 ہجری تک حسین رسول سے تھے۔ میں جملہ پھر کہنے لگا ہوں، پڑھے لکھے احباب کو، 3 شعبان سے لے کے 10 محرم 61 ہجری تک حسین رسول سے تھے۔ 10 محرم 61 ہجری سے لے کے قیامت تک اب رسول حسین سے ہے۔ حسین منی و انا من الحسین کی حدیث 2 حصوں میں بٹ گئی۔ 3 شعبان کو رسول نے حسین کو ہاتھوں میں لے کے کہا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ ذرا یہاں پہ ایک لفظ میں کہنا چاہوں گا، یہ قرآن کے نص کے مطابق امام حسن اور امام حسین رسول کے بیٹے۔ تھوڑا میں 2-4 بڑی نئی باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ دیے مولا علی کو بیٹے، پھر اللہ نے رسول کے بنا دیا۔ صلب علی میں ہے بیٹے نبی کے۔ میرے مالک اگر تو نے نبی ہی کے بیٹے بنانا تھا تو نبی ہی کے گھر اتار دیتا۔ یہ حکمت سمجھ میں نہیں آئی کہ دیے علی کو پھر مباہلے میں رسول کے بنا دیا، پھر اب رسول ہی کے بیٹے کے پہچانے لگا۔ میرے مالک اگر رسول ہی کے بیٹے بنانے تھے تو رسول کو بیٹے دے دیتا، علی کو بیٹے دے کے پھر رسول کو کیوں دیا؟ عجب نہیں کہ آواز پروردگار جو آئے وہ آج کے جشن کے حوالے سے دلیل سنیے گا۔ آواز پروردگار جو آئے عجب نہیں کہ آواز پروردگار ہے، دیے علی کو
بنائے رسول. خدا نے پہلا اصول تو یہ قائم کر دیا کہ رسول نے بھی بیٹے مانگے تو پھر علی سے مانگے. تو بات سمجھ میں ہے تو بولیے گا. میں 3 اور 4 شبان ایک ہی جملے میں اکٹھی پڑھنے لگا ہوں. پہلے دیے علی کو، پھر بنا دیے رسول کے، تاکہ خدا نے زمانے میں ریت ڈال دی کہ نبیوں کو بھی بیٹے کی ضرورت پڑے تو پھر علی سے مانگ لیتا ہے. اور علی سے بیٹے مانگنا بدعت نہیں ہے، رسول کی سنت ہے. علی سے بیٹے رسول نے مانگے اور میرے مالک تو نے نبی کے بیٹے کیوں نہ بنائے. آواز پروردگار آئے کہ اگر میں علی کے بیٹے نہ بناتا اور نبی کے بیٹے بنا دیتا پھر دونوں کو، حسن کو بھی نبی بنانا پڑتا، حسین کو بھی نبی بنانا پڑتا. حسن کو بھی نبوت دینی پڑتی، حسین کو بھی نبوت دینی پڑتی. میرے مالک مجبوری کیا تھی؟ آواز اس لیے کہ نبی کو بنا بیٹھا تھا سید الانبیاء. اگر حسن اور حسین کو نبی نہ بناتا تو قیامت والے ابراہیم اور یعقوب کہتے تھے کہ ہمارے تو بیٹے نبی ہیں، تیرے تو بیٹے نبی نہیں ہیں. اس لیے حسن حسین کو نبی کے بیٹے نہیں بنایا کیونکہ نبوت کا دروازہ بند تھا. بنائے علی کے بیٹے، پھر رسول کے بیٹے دے دیے. اچھا میرے مالک یہ تو نبوت کا دروازہ بند تھا اس لیے علی کو دے کے نبی کے بیٹے بنائے. لیکن یہ کمال قدرت سمجھ میں نہیں آیا کہ عباس بیٹا ام البنین کا ہے لیکن بنا فاطمہ کا دیا. آواز نہیں پروردگار آئی. اگر میں فاطمہ کو عباس دیتا تو عباس کو بھی امام بنانا پڑتا کیونکہ علی کے بیٹے امام نہیں، زہرا کے بیٹے امام. امام بسم اللہ پوری طاقت بلند کر کے نعرہ حیدری. امامت میراث علی نہیں. اگر امامت مولا علی کی میراث ہوتی تو علی کا ہر بیٹا امام ہوتا. امامت میراث ہے سیدہ کی. علی کے سارے بیٹے امام نہیں، زہرا کے سارے بیٹے امام. امامت معدن عصمت ہے جناب سید. یہ نظام تھا پروردگار کا کہ حسن اور حسین علی کو دے کے رسول کے بیٹے بنائے، جناب عباس ام البنین کو دے کے سیدہ کا بیٹا. وہاں سے نبوت کے دروازے کو بچایا، یہاں سے امامت کو محفوظ ہے. اور 3 شبان زمانے میں جب حسین جیسا بادشاہ ہے تو حسین نے زمانے میں آتے ہی سب سے پہلے دنیا کو امام کا اختیار بتایا. آج 2019 میں بھی یہی بحث ہے کہ امام یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یہ 3 شبان کو حسین دنیا میں آتے بتائے. ابھی یہ مجمع مجھے بول کے بتائے گا کہ واقعہ یہ اختیار حسین حسین نے سب سے پہلے معافی وہاں کے رہنے والے کو دی. فطرس کو معافی دی تھی. فطرس رہتا عرش پہ تھا، معافی حسین نے فرش پہ. اور یہ بھی قانون سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں سے آیا تھا وہیں سے معاف کر کے آتا. مولا حسین آسمان سے آئے تھے نا تو وہیں پہ معاف کر کے آ جاتے. جب یہ نور عالم سے پہلے سے تھا تو پہلے ہی معاف کر دیتا. نہیں، حسین پہلے زمین پہ پھر پیچھے فطرس کو بلوایا پھر یہاں آ کے معافی دی تاکہ زمانے کو پتا چلے کہ وہاں کا بادشاہ بھی حسین ہے. اگر بات تھوڑی سمجھ آئے تو میں بات اور آسان کر سکتا ہوں. فطرس کو سزا کس نے دی تھی؟ اللہ نے. معافی کس نے دی؟ مولا حسین. جس سے بڑی عدالت سزا دے دے، چھوٹی عدالت اس کو سماعت ہی نہیں کرتی. جس سے سپریم کورٹ سزا دے، ہائی کورٹ تو اس کا مقدمہ ہی نہیں سنتی. بڑی عدالت کے بعد چھوٹی عدالت میں دعائیں نہیں جاتا. بڑی عدالت کے بعد پھر ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے، رحم کی اپیلیں. صدر کے نام اپیل ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ میں مقدمہ ہے، اپیل آپ سن لیں. اس کا مطلب ہے جسے اللہ سزا دے اسے صرف حسین چھڑا سکتا. سلام سزا دی تھی اللہ نے. معاف کس نے کیا؟ وہاں کے مجرم کو یہاں بلایا، ادھر کے مجرم کو ادھر بلایا اور فیصلہ کیا حسین نے جھولے کی عدالت میں. حسین نے جھولے میں عدالت لگائی اور سب سے پہلا حسین کا سائل عرض سے آ گیا.
جبریل نے آگے بتایا، اور یہاں میں لفظ کہوں گا اور پوری ذمہ داری سے کہوں گا، علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا فطرس تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا۔ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے فطرس جرم کر چکا تھا، مثلی یہ لفظ اس نے تخلیق آدم سے پہلے کہہ دیے تھے۔ حضرت آدم کے پاس وہ اسما تھے جن کے ذریعے توبہ قبول ہوتی تھی، فطرس آدم سے وہ نام پوچھنے نہیں آیا۔ جناب نوح نجات کی کشتی لے کے کائنات میں پھرتے رہے، فطرس نوح کے پاس معافی مانگنے نہیں آیا۔ ابراہیم آگ ٹھنڈی کرنے کا طریقہ جانتا تھا، فطرس ابراہیم سے معافی مانگنے نہیں آیا۔ حد ہو گئی 17 ربیع الاول کو خزاؤں پہ بھی باہر آ گئی، حسین کا بھی نانا آ گیا، فطرس نبی سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ 13 رجب کو اللہ کے گھر میں دیوار میں درار آئی، فطرس علی سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ 15 رمضان کو زہرا کے گھر حسن یا قرآن آیا، فطرس حسن سے معافی مانگنے نہیں آیا۔ ادھر 3 شبان کی پہلی گرد زمین پہ آئی، فطرس نے انگڑائی لے کے جبریل سے کہا جلدی کر مجھے زمین پہ لے جا، خوشبو بتا رہی ہے کہ میرا طبیب آ گیا ہے، اب آلات بتا رہے ہیں کہ میرا حکیم آ گیا ہے۔ اس وقت جبریل نے فطرس سے پوچھ لیا ہوگا کہ فطرس آدم سے لے کے نبی تک اب بھی آئے تو کسی نبی سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا، آج حسین سے معافی مانگنے کیوں جا رہا ہے؟ فطرس نے کہا میں چاہ نبی کے پاس بھی سکتا تھا، لیکن نبی معاف کرنے سے پہلے لوہ دیکھتا ہے، نبی دینے سے پہلے لوہ دیکھتا ہے، نبی دینے سے پہلے تقدیر دیکھتا ہے۔ نبی نے دیکھنی تھی میری تقدیر، تقدیر میں تھا میں مجرم، نبی نے مجھے واپس بھیج دینا تھا۔ اب حسین کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا اس کے پاس اس لیے جا رہا ہوں، یہ دیتا پہلے ہے لکھواتا بعد میں۔ یہ دیتا پہلے لکھواتا بعد میں۔ بعض بندے یہ سوال کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ذاکرین یہ پڑھتے ہیں کہ رہب آیا تھا رسول سے بیٹے مانگنے، تو جو مجھے دیکھیے گا صاحب، رسول نے کہا تیرے مقدر میں نہیں اور مولا حسین نے دے دی۔ بعض بندوں کا یہ سوال ہے کہ کیا مولا حسین کے پاس نبی سے زیادہ اختیار تھا کہ نبی نے نہیں دیے تو مولا حسین نے کیوں دے دیے؟ میں اس سوال کا جواب علمی حوالے سے دینا چاہتا ہوں۔ جتنے نبی ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں عدل کی مسلط پر، جتنے امام ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں فضل کی مسلط پر۔ جتنا بنتا ہو اتنا دینا عدل ہے، نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دینا یہ فضل ہے۔ ہم مجھے دکھ ہوگا جب اللہ صدر میں نہ بولے، یہ فضل سے دیتے ہیں۔ شیعہ پاگل نہیں کہ علم پہ چراغ جلاتے ہیں، ہمیں خبر ہے عباس فضل نہیں، عباس ابل فضل ہے۔ یہ ہے اختیار۔ بسم اللہ واجب الحضرام قابل صدر حیدری چاہتا ہے نہ جو میرے پاس مصیبت چاہتا ہے نہ جو میرے پاس مصیبت غازی کے ملنگوں کی غلامی تو کیا کر، چاہتا ہے نہ جو میرے پاس مصیبت غازی کے ملنگوں کی غلامی تو کیا کر، اولاد کی روٹی کی اور عزت کی ضرورت عباس کے پرچم کی سلامی تو کیا کر۔ ماشاءاللہ قابل صدر احترام جناب برادر عزیز وقار منتظر مہدی صاحب، مالک کے بڑے منظور نظر، خوش عقیدہ، خوش زبان، مؤدب اور باادب صاحب۔ مالک ہمیشہ قوم کو سلامت رکھے، قوم کو نصیب رکھے، حاسدین کی حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، دشمن کے وار سے بچائے۔ نبی ہے عدل کی مسند پہ، امام ہے فضل کی مسند۔ جو بنتا ہو وہ دینا عدل ہے، جو نہ بنتا ہو وہ دینا فضل ہے۔ زمانے کو بھی تو خبر ہی نہ، میرے بھائی تشریف لے آئے، بس آخری جملے کہوں، زمانے کو بھی حسین کے اختیار سمجھ میں نہیں ہے۔ زمانے نے سمجھا کہ شاید نبی کا بیٹا تھا تو یہ اختیار تھا حسین کے پاس، جو حسین جو چاہے وہ کر سکتے تھے۔ بڑا آپ نے ہمیشہ یہ لفظ سنے کہ نبی مسجد میں سجدے میں تھے اور حسین آپ کے حسن میں تھے۔ ابھی رجب میں آخری دنوں میں رات گزر گئی جسے معراج کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے آپ کو۔
اللہ نے نبی کو جب بھی بلایا عبد کہہ کے بلایا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہی کی ہم نے اپنے عبد پہ وہ جو بھی کی۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ بعض بندے عبد کا ترجمہ کرتے ہیں، عبد کہتے ہیں بندے کو نہیں، جو عبادت کرے اسے کہتے ہیں عابد، جو عبادت سکھائے اسے کہتے ہیں عبد۔ عبادت سکھانے والے کو عبد کہتے ہیں۔ اگر آپ عبد کی معیار کو سمجھیں گے تو نبی کی حدیث سمجھ میں آئے گی، انا عبد من عبید محمد، میں ویسا ہی عبد ہوں عبدوں کے درمیان جیسا کہ محمد عبد ہے۔ عبد کہتے ہیں عبادت سکھانے والے کو، معبود کہتے ہیں جس کی جائے، معبود وہ جس کی عبادت ہو، عبد وہ جو عبادت سکھائے، عابد وہ جو عبادت کرے۔ یہی لفظ سمجھنا، میں اسی لفظ پہ آپ کو سلام کروں گا۔ معبود کی ہوتی ہے، عبد سکھاتا ہے، عابد کرتے ہیں۔ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، عبد کہتے ہیں عبادت سکھانے والے کو، معبود کہتے ہیں جس کی عبادت ہو۔ مدینے کی مسجد میں حالت یہ بن گئی تھی کہ معبود کی عبادت ہو رہی تھی، اگلے مصلی پہ عبد پڑھوا رہا تھا، پیچھے عابد پڑھ رہے تھے، عابد پیچھے تھے، عبد آگے تھا، معبود کی ہو رہی تھی۔ داخل جملہ سنیے گا، عابد پیچھے تھے، عبد مصلی پہ تھا، معبود کی ہو رہی تھی۔ یا حجرے کا پردہ اٹھا، ایک شہزادہ عابدوں کی گردنوں سے ہوتا ہوا عبد کی پشت پہ آ کے بیٹھا، اس نے عبد کی پشت پہ مصلی بچھایا، اس نے معبود سے کہا تو معبود ہے، یہ عبد ہے، یہ عابد ہے، اب مجھے بتا میں عابدوں میں ہوں، میں عبدوں میں ہوں، تو معبود ہے، مجھے فرق بتا دے میں عبد ہوں یا عابد ہوں۔ فرمایا میں معبود ہوں، یہ عبد ہے، یہ عابد ہے، تو ہے ابا عبد اللہ، تو ہے ہر عبد کا مالک۔ بادشاہ حسین اس ذکر کے صدقے سے بانی جشن کو تظہور امام قائم دائم رکھے، مالک آپ تمام کو یہ خوشی نصیب کرے، حاسدین کے حسد سے بچائے، مالک ہمیشہ عقیدہ حق پہ استقامت بخشے، آخری ہچکی زندگی کی ہو اور زبان پہ ورد علی ملی جاری فرمائے۔ اللہ حافظ، علی محافظ، سپردہ بخورتدہ سپردہ۔